حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. پچھلی آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا تذکرہ فرمایا، اور رمضان کی روزوں کی فرضیت سے پہلے کا اللہ نے ایک حکم بتایا کہ جب کسی بھی شخص پر روزوں کا اختیار دیا گیا تھا کہ جو آدمی روزوں کی طاقت بھی رکھتا ہو، روزوں کی استطاعت بھی رکھتا ہو، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اختیار دیا تھا چاہے تو وہ روزہ رکھے یا پھر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے. لیکن ان اگلی آیتوں کے اندر یہ تخفیف کا اور یہ اختیار کا حکم اللہ نے ختم کر دیا. فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ بتلانے والا ہے، اور ہدایت اور حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے کی واضح نشانیاں اس قرآن کے اندر موجود ہیں. فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی آدمی اس مہینے کو پالے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ ان رمضان کے روزے کی مدت کو دوسرے دنوں میں مکمل کر لے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العالمین تم پر آسانی چاہتا ہے اور وہ تم سے سختی نہیں چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس مدت کو پورا کر لو اور اللہ تعالیٰ نے جو تم کو ہدایت دی ہے اس کے بدلے میں اس کی کبریائی بیان کرو تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے رمضان کریم کے ساتھ جوڑا، بیان فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا، اور قرآن مقدس کی اللہ رب العالمین نے صفات بیان کی کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس قرآن کے اندر اللہ نے واضح ہدایت کی دلیلیں اور ہدایت کی واضح نشانیاں اللہ نے اس قرآن مجید کے اندر رکھی ہیں. یعنی اگر کوئی آدمی اس قرآن کو سیدھے راستے ہدایت کے راستے کو طلب کرنے کی غرض سے پڑھے گا، اس کی آیات پر غور و فکر کرے گا، تو یقیناً اس آدمی کو دنیا اور آخرت میں ہدایت کا راستہ ملے گا. اور اس کی ایک صفت اللہ نے یہ بھی بیان کی کہ اس میں یہ فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان، کفر اور توحید کے درمیان، شرک اور توحید کے درمیان، اسلام اور باطل مذاہب کے درمیان، غلط اور صحیح کے درمیان تفریق اور فرق کرنے کی واضح دلیلیں، واضح نشانیاں اس قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہیں. جو شخص قرآن مجید کو اسی غرض سے پڑھے گا، حق و باطل کو تفریق کرنے اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی غرض سے اس قرآن کو پڑھے گا، قرآن کی آیات کے اندر وہ شخص باطل اور حق کے درمیان تفریق کر پائے گا، حق کا راستہ اس کے لیے واضح اور روشن ہو جائے گا، اور باطل کیا چیز ہے
وہ بھی اس کو بخوبی معلوم ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن مجید کا رمضان مبارک سے بڑا گہرا تعلق اور وہ بڑا گہرا ربط ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن پورا کا پورا ایک ہی ساتھ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید مکمل طور پر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رمضان کے مہینے میں لیلۃ المبارکہ یا لیلۃ القدر کے اندر لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل ہوا۔ یعنی جو یہ آسمان جو ہم دیکھتے ہیں، دنیا کا آسمان، اس آسمان پر لوح محفوظ سے اللہ نے ایک ساتھ رمضان کے شب قدر کے اندر نازل کیا، اور پھر یہاں پر آسمان دنیا پر اس کو بیت العزہ کے اندر رکھا گیا، اور وہاں بیت العزہ سے قرآن مجید 23 سال کی مدت میں حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ تو یہ رمضان کے مہینے میں شب قدر میں لیلۃ المبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کے مہینے کو قرآن مجید سے بڑا گہرا ربط اور بڑا گہرا تعلق ہے۔ بعض مفسرین نے اس کا مطلب اور یہ مفہوم یہ بیان کیا کہ رمضان میں قرآن مجید کو اللہ نے نازل کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی مرتبہ وحی غار حراء کے اندر نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یہ پہلی وحی جو غار حراء میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یہ وحی رمضان میں نازل ہوئی، اور یہ شب قدر کے اندر لیلۃ القدر یا لیلۃ المبارکہ کے اندر یہ وحی نازل ہوئی۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ بہرحال قرآن مجید کو رمضان کے مہینے سے بڑا گہرا تعلق اور بڑا گہرا ربط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں پورا قرآن کا دورہ جبرائیل علیہ السلام کے سامنے کیا کرتے تھے، اور جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کے سامنے 2 مرتبہ قرآن کا دورہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی 25ویں اور 27ویں اور 23ویں شب میں صحابہ کرام کو جمع کر کے صلاۃ التراویح پڑھائی، صلاۃ القیام اللیل پڑھایا، جس کو ہم آج تراویح کی نماز کہتے ہیں۔ بہرحال قرآن مجید کو رمضان کے مہینے سے بڑا گہرا ربط اور بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ نے کہا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی آدمی رمضان کے اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ رمضان کا روزہ رکھے۔ یہ حکم جو اللہ نے نازل کیا، اس حکم کے بعد وہ پچھلا جو اختیار مومنوں کو دیا گیا تھا وہ اختیار ختم کر دیا گیا۔ اب آپشنل چیز نہیں بچی رمضان کا روزہ، بلکہ یہ فرض ہو گیا ہر استطاعت اور طاقت رکھنے والے شخص پر۔ لیکن جو آدمی مریض ہے یا کوئی آدمی سفر پر ہے، اللہ نے اس بیمار کو یا مسافر آدمی کو اس بات کی رخصت دی کہ وہ رمضان کے مہینے میں رمضان کے روزے کو چھوڑے۔ رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد جب کبھی وہ آدمی صحت یاب ہو جائے یا مسافر سے وہ آدمی مقیم ہو جائے، اپنے گھر کو واپس لوٹ جائے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بعد کے دنوں میں اس کو چاہیے کہ وہ رمضان کے روزوں کی قضا کر لے، رمضان کے روزوں کو مکمل کر لے۔ لیکن جیسا کہ کل بیان کیا گیا کہ ایسا کوئی بیمار، ایسا کوئی مریض ہے کہ جس کی شفا یابی کی اب امید نہیں ہے، وہ آدمی بستر مرگ پر ہے، اس کی شفا یابی کی کوئی دور دور تک امید نظر نہیں آتی، ایسے آدمی کے لیے رمضان کے روزے کی قضا بھی لازم نہیں ہے، بلکہ رمضان کے روزے کے ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا، یہ اس روزے کا اس کے بدلے میں فدیہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے یہ آسانی مومنوں کے لیے رکھی ہے، اسی لیے اللہ نے کہا کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے، تم سے پریشانی اور تنگی نہیں چاہتا۔ پھر اللہ نے کہا کہ
اللہ تعالیٰ نے جو تم کو ہدایت دے رکھی ہے، اس ہدایت کے بدلے میں رب العالمین کی کبریائی، اس کی بڑائی بیان کرو۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ رب العالمین نے دعا کے متعلق مومنوں کو بیان کیا۔ دعا کی آیت بیچ میں نازل ہوئی، یعنی اس سے پہلی آیت کے اندر رمضان کے احکامات، رمضان کے مسائل بیان کیے گئے، اور اس دعا کی بعد کی آیتوں میں بھی اللہ نے رمضان کے احکامات اور مسائل بیان کیے۔ تو رمضان کے احکامات اور رمضان کے مسائل کے بالکل درمیان بیچ میں اللہ رب العالمین نے دعا والی آیت نازل فرمائی، جس میں اللہ نے کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے، میرے بارے میں آپ سے پوچھے، تو آپ کہیے کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ، یقیناً میں ان سے بہت زیادہ قریب ہوں۔ مُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں بندے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ کو پکارتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لہذا ان لوگوں کو چاہیے کہ میری ہی بات کو مانے اور مجھ پر ہی ایمان لائے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ سکے۔ اللہ رب العالمین نے رمضان کے مسائل اور رمضان کے احکامات کے درمیان میں دعا کی آیت کو نازل کیا۔ دعا کو کرنے کا طریقہ اور دعا کا طریقہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ رمضان کو دعا سے بھی بڑا گہرا تعلق اور بڑا گہرا ربط ہے۔ دعا کی عبادت خاص طور پر رمضان کے مہینے بھی بڑی اہمیت کی، بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ خاص طور پر رمضان کے مہینے میں افطار کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افطار کے وقت بندوں کی دعاؤں کو سنا جاتا ہے اور یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے دعا کے بارے میں کہا کہ جب بندے مجھ سے سوال کریں، میرے بارے میں پوچھیں، تو اس سے ان لوگوں سے کہیے کہ میں بالکل قریب ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ رب العالمین بندوں سے بے حد قریب ہے۔ قریب کا مطلب اللہ رب العالمین اپنے وجود کے اعتبار سے قریب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے وجود کے اعتبار سے تو عرش پر مستوی ہے۔ یہ لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر شخص ہر جگہ موجود ہے، اللہ رب العالمین اپنے جسمانی اعتبار سے، اپنی حیات کے اعتبار سے، یہ بالکل غلط اور فاسد اور باطل عقیدہ ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین دنیا میں ہر جگہ موجود ہے۔ کس اعتبار سے؟ علم کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ کا علم دنیا کے ہر کونے، ہر چیز، ہر چپے کو گھیرا ہوا ہے۔ لہذا علم کے اعتبار سے اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، لیکن ذات کے اعتبار سے نعوذ باللہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ لہذا اللہ نے کہا کہ فإنی قریب، میں بندوں سے بے حد قریب ہوں۔ علم کے اعتبار سے رب العالمین بندوں سے بے حد قریب ہے۔ جب کبھی بندہ اپنے دل کے اندر بھی اب اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، پکارتا ہے، تو ان دلوں کے بھیدوں کو، دلوں کی باتوں کو بھی رب العالمین جاننے والا اور سننے والا ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ نے کہا کہ جب بندے مجھ سے دعا کرتے ہیں، مجھ سے مانگتے ہیں، میرے آگے سوال کرتے ہیں، تو میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ رب العالمین سے دعا کا طریقہ اللہ نے بتلایا کہ دعا تو اللہ رب العالمین ہی سے کی جانی چاہیے، کیونکہ رب العالمین بندوں سے بے حد قریب ہے۔ اور دعا کرنے کے بعد اللہ نے گارنٹی دی کہ جب بندہ مجھ سے دعا کرے گا تو میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ رب العالمین نے ایمان والوں کے لیے، بندوں کے لیے، اللہ کو پکارنے والوں کے لیے یہ ضمانت اور یہ گارنٹی دی کہ جب بندہ مکمل اخلاص کے ساتھ، مکمل دعا کی پابندیوں کے ساتھ، دعا کے مکمل آداب کے ساتھ بندہ اللہ رب العالمین کو جب پکارے گا، رب العالمین ضرور بندوں کی دعا کو قبول کرے گا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، بندوں کو چاہیے کہ وہ میری ہی بات کو مانیں اور مجھ پر ہی ایمان رکھیں۔ دعا کے مختلف آداب اللہ رب العالمین نے بتلائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے مختلف اسباب بتلائے ہیں۔ لہذا دعا کے ان آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، دعا کی ان مختلف قسم کے اللہ رب العالمین نے جو قبولیت کی چیزیں بتلائی ہیں، ان قبولیت کے اسباب کو اپناتے ہوئے
جب بندہ اللہ سے مانگے گا، اپنی مشکلات کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنی زندگی کے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھے گا، یقیناً اللہ رب العالمین بندوں کی دعاؤں کو سنے گا اور بندوں کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ بندوں کی مشکلات اور پریشانیوں کو ختم کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ دو باتیں اور دو آداب اللہ نے یہاں پر بتلائے۔ سب سے پہلا ادب تو یہ بتایا کہ بندے کا ایمان ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر۔ دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کی ذات پر بندے کا مکمل یقین، مکمل ایمان ہونا چاہیے۔ اور دوسرا اللہ رب العالمین نے ادب یہ بتایا کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اللہ رب العالمین کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ یعنی عبادتوں کے اندر اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری بھی ضروری ہے اپنی دعاؤں کو اللہ کے پاس منوانے کے لیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری زندگی مختلف قسم کے گناہوں کے اندر گزر رہی ہو، مختلف قسم کی دن رات میں معصیتوں کے اندر ہماری زندگی گزر رہی ہو، اور ہم اللہ سے یہ امید رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو سنے گا۔ یہ بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے سامنے اگر ہماری دعاؤں کو منوانا ہے، اللہ کے سامنے اگر اپنی دعاؤں کو قبول کروانا ہے، تو سب سے پہلے اللہ کی ذات پر مکمل یقین، کامل ایمان ہونا چاہیے۔ دوسرا اللہ رب العالمین کی اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر اللہ کی عبادت اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری بھی ضروری ہے۔ لہٰذا اللہ نے کہا کہ جب ان تمام آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے بندہ مجھ سے پکارے گا، مجھ سے سوال کرے گا، مجھ سے مانگے گا، تو میں بندے سے بے حد قریب ہوں، میں اس کی دعا کو، میں اس کی پکار کو سنوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کی آیات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔